والدین سے تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، آپ کے حقوق ادا کرنے میں ان سے کوئی کمی رہ گئی، وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ یقیناً کمی رہ گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک ان کو معاف نہیں کریں گے جب تک آپ لوگ معاف نہ کرو۔ تو ہر نماز کے بعد اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو یہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اے میرے رب، میرے والدین پر، میرے دادا پر، میرے چاچا پر، میرے تایا پر، میرے نانا پر جو میرے حقوق تھے انہوں نے جو ادا نہ کر سکے، یا اللہ میری طرف سے ان کو معاف۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے بچوں کہ کل جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کلمہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں جو ہم نے گواہی دی ہوئی، اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے، یہ وعدہ کیا نا اس میں۔ اب ہم اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے کیا ہیں۔ فرائض کہ جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ فرض پورے کرو، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کی بہت تفصیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ باقی جو مسلمان ہیں اور جو انسان ہیں اور جو باقی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے حقوق ہم پر ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے نا۔ ایسے تو اگر ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اللہ اللہ کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے اور اپنے کردار سے دوسرے مسلمانوں کو خراب کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، یا دوسری مخلوق کو نقصان پہنچائیں گے، اخلاقی کام نہیں کریں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں ہم پر ویسے زندگی نہیں گزاریں گے، تو وہ بھی اللہ کا حکم توڑیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑیں گے۔ تو ہمارے ذمہ دو کام وہ کیا ہے کہ اللہ کا جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں مخلوق کے لیے وہ بھی پورے کرنے ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ بہت عظیم ہیں، اللہ چونکہ سب سے کبیر ہیں، بڑے ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں، رحمان ہیں، وہ چاہیں تو ان کے حقوق معاف کر دیں، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں نا، حقوق جو مخلوق کے حقوق ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے طور پر چاہیں تو معاف کریں، نہیں چاہیں تو لازم اس مخلوق سے معافی مانگنی پڑے گی۔ انصاف تو تبھی ہوگا نا۔ کوئی آدمی ہمارے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں اور وہ آدمی منہ دیکھتا رہ جائے، ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ایسے تو انصاف نہ ہوا نا، ایسی بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور دونوں کو راضی کریں گے، یعنی کہ یہاں تک ہے کہ آخرت میں ایک سینگ والی بکری نے، اس دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ والی بکری کو اگر کبھی سینگ مارا، اس کا سینگ نہیں تھا، اس کو تکلیف زیادہ ہوئی، اس کا بھی انصاف کیا جائے گا۔ جو بے سینگ والی بکری ہے اس کو سینگ دیا جائے گا اور وہ سینگ والی بکری کو اتنی ہی ضرب لگائے گی اور دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ یہ ہے انصاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو حقوق العباد جو ہے بہت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ بہت مرتبہ ایسی موقع آتے ہیں جہاں ہم کمی نہ کبھی کمی، غلطی، ظلم، ناانصافی کر جاتے ہیں۔ ایک تو اس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پر معاشرے میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ ایک مرض ہے۔ دوسرے کو بھی عزت دو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی آپ کے ساتھ کر گیا،
اس نے غلطی سے آپ کی زیادتی کر دی، آپ کے ساتھ ظلم کر دیا، آپ کے ساتھ کوئی نقصان پہنچا دیا آپ کو، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کا حق ہے بدلہ لینا، لیکن نہیں لے سکتے، معاف کر دیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کو معاف کریں گے، اللہ خوش ہوں گے، میری مخلوق کو اس نے معاف کر دیا، میں اس کو معاف کر دوں گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ بھئی ہم سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں نا، ہم نے دوسروں کو معاف کیا، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، بہترین کاروبار۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے اپنی شخصیت کو ٹھیک کرنے کی، وہ ہے کہ ہم نے یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا یہ معاملہ کہ ہم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے ہنستے اور مسکراتے اور کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اکثر بچے دیکھے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں بڑی بڑی بدتمیزیاں کر جاتے ہیں، لیکن ہم معاف کر دیتے ہیں، وہ دوست ہے معاف کر دیا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، جب گھر میں جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا ایسی بات۔ گھر میں جاتے ہی اپنے بھائیوں کی بات کو بہت زیادہ چیخ و پکار کرنا، چھوٹی بہن بڑی بہن نے کچھ کہہ دیا اس پہ چیخ و پکار کرنا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں بنا ہوا تو اس پہ چیخ و پکار کرنا، چلانا، ماں کے اوپر چلانا، ماں کہے فلاں کام کر دو، میں نہیں کروں گا، میں مصروف ہوں، بدتمیزی کرنا، گھر کے کام کہہ دیا جائیں تو اس پہ طاولان کرنا، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی ہم باقی سب کے لیے ہیں۔ اگر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے ہمارا کام نہیں کیا، ہماری بہن نے ہمارا کام نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اب اس کا کام پڑ گیا، وہ کہے بھائی میرا یہ کام کر دو، تم نے میرا وہ کام نہیں کیا تھا نا اس لیے میں تمہارا کام نہیں کروں گا۔ ایسے نہیں کرنا، اپنی اس ظلم کو، اس کی اس غلطی کو معاف کر دو اور بھاگ کے جا کے کام کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بھئی آپ لوگوں کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کی پڑھائی میں دل لگے گا۔ تیسری بات کیا ہوگی؟ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی کامیابی کیا ہوگی؟ باقی سب لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اور کامیابی کیا ہوگی؟ اور کامیابی یہ ہوگی کہ بھئی سب لوگ آپ کا کام کر دیا کریں گے بھاگ بھاگ کے، ساری دنیا آپ کی تعریف کرے گی۔ ہے ایسی بات؟ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی احترام کرنا، ان کا حکم ماننا، بڑے بھائی کی، بڑی بہن کی، بڑے رشتہ داروں کی عزت کرنا، ان کا حکم ماننا، تابعداری کرنا، خاص طور پر ماں کی، ماں سے۔ آپ کو ایک میں چھوٹی سی بات بتاؤں، عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے آپ کے ماں باپ نے، آپ کے دادا نے، آپ کی دادی نے، آپ کے تایا نے، آپ کے ماموں نے، نانا نے، نانی نے اور جتنے بڑے رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی وجہ سے آج آپ کو یہ ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں جو دنیا کے اندر آپ آسانی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور ایک بات اور بھی کر لیں، کم از کم اپنے رشتہ داروں کے لیے، ویسے تو سب مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کے لیے مانگنی چاہیے مغفرت کی دعا، تو بھئی ہم کم از کم یہ تو کر لیں اپنے رشتہ داروں کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، ان کی جائیدادوں کے اوپر اب ہم بیٹھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، محنت انہوں نے کی، خریداری انہوں نے کی، ہماری زندگی انہوں نے بنائی، فکر ہمارے لیے انہوں نے کی، ہم ان کے لیے مغفرت بھی نہ مانگیں؟ اللہ سے دعا کرو نا، وہ بیچارے قبر میں جا چکے ہیں، کچھ زندہ ہیں، سب کے لیے۔ دوسری بات، والدین سے تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، آپ کے حقوق ادا کرنے میں ان سے کوئی کمی رہ گئی، وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ یقیناً کمی رہ گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک ان کو معاف نہیں کریں گے جب تک آپ لوگ معاف نہ کرو۔ تو ہر نماز کے بعد اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو یہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اے میرے رب، میرے والدین پر، میرے دادا پر، میرے چاچا پر، میرے تایا پر، میرے نانا پر جو میرے حقوق تھے انہوں نے جو ادا نہ کر سکے، یا اللہ میری طرف سے ان کو معاف، میں نے معاف کر دیا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی، ہر نماز کے بعد 5 بار 7 بار
اللہ سے دعا مانگ لو ان کی مغفرت کی، کون سا مشکل ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ لگ جائیں گے 7 بار کہنے میں، دعا مانگنی کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ ہاں اس کو نا روزانہ کرو کرو، پھر دیکھو آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں کیسی آئیں گی، کامیابیاں کیسے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دوسری بات، اس وقت موجودہ جو زندہ ہیں ہمارے والدین، ان سے بھی جا کے سوری کرنا ہے کہ امی ابو ہم سے کوئی نہ کوئی آپ کے ذات پہ آپ کے متعلق گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس غلطی کا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اوکے میں نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہیں میں پھر بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیں، بس یہ روزانہ معافی مانگنی ہے، خاص طور پہ امی سے، کیونکہ ہم امی کی اکثر بات نہیں مانتے، امی کو ایزی لیتے ہیں نا، ابو کو ایزی نہیں لیتے، ابو کو ایزی لے تو ٹھیک ہے نا، امی کو ایزی لیتے، امی کے سامنے اونچی آواز میں بولتے، بدتمیزی کرتے، مجھے میگی بنا کے دو، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، وہ بیچاری گرمی میں کھانا تیار کرتی ہیں، ہمیں پسند نہیں آتا، نخرے کرتے، ٹھیک ہے؟ میرے کپڑے کہاں ہیں، مجھے ساکس نہیں مل رہے، اچھا بستہ میرا ہے اس میں کتاب نہیں ہو، امی میری کتاب کہاں ہے، اور امی کا کیا قصور ہے، مجھے پینسل نہیں مل رہی، مجھے میرا پین کہاں ہے، امی کو کیا پتا، چیز ہماری اور ہم شور شرابہ کر رہے ہیں امی پہ، ہوتا ہے نا؟ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ گھر میں اپنی زندگی گزارو، اور جو پہلے ہو چکا جا کر کے فوراً سوری کرو، ان سے فوراً سوری کرو۔ کون کون بھائی اپنے والدین سے سوری کرے گا جا کر؟ سب کریں گے ماشاءاللہ، شاباش، خاص طور پہ امی سے، وہ حیران ہو جائیں کہ آج اس بچے کو ہوا کیا، یہ سوری کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روزانہ کرنا ہے۔ میں آپ کو بس فضیلت سنا دوں پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش ہو کر کے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھو، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، دل سے محبت کے ساتھ ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں اب یہ نہیں کہ پورے دن میں آپ نے 100 مرتبہ دیکھا تو ایک حج نہیں، 100 حجوں کا ثواب ملے گا، مقبول جو کہ قبول ہو چکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قبول حج کا ثواب، تو اس سے بہترین اور کیا بھائی؟ آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کے پیر بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور یہ سب چیزوں کو چیرتا ہوا، آسمانوں کو پار کرتا ہوا، عرش تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسے ہی چیرتی ہوئی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں خدمت کرو جنت لے لو۔ ہاں تو یہ فضائل ہیں، اور بھی بہت ساری فضائل ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑی سی اہمیت بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی بات کریں گے تو اس میں بھی بتائیں گے۔ تو بھائی یہ بتاؤ اب کون کون بچے جا کر کے گھر میں سوری کریں گے؟ واہ بھائی واہ، سب کریں گے، شاباش شاباش۔ آپ سوچ سوچ کر کے کہ میں نے فلاں وقت میں ایسے غلطی کی تھی، پھر جا کے سوری کرو، فلاں وقت میں میں نے ایسے کیا تھا، پھر جا کے سوری کرو، سوچ سوچ کے سوری کرو، ایک ایک بات کو سوچو، پچھلے جو کوئی غلطیاں کر دی ہیں، نا سمجھی میں، لاؤبالی پن میں، لا علمی میں، جذبات میں آ کر غلطیاں کر دیتے ہیں نا، سوچا کرو اور جا کر کے پھر سوری کرو، 10 منٹ بعد پھر کچھ اور یاد آ گئی، پھر جا کے سوری کرو، امی مجھے یاد آ گئی میں فلاں وقت میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، سوری، اتنے سوری کرو، اتنا سوری کرو، اتنی معافی مانگو، اتنی معافی مانگو کہ ماں باپ یہ سمجھنے لگے یہ بچہ پاگل ہو گیا، ہاں وہ سمجھنے لگے شاید یہ پاگل ہو گیا، اتنا سوری کر رہا ہے، اور بات بھی اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو معاف کرتے رہو، ان کو معاف کرتے رہو، ماں باپ کو معاف کرتے رہو۔ انہوں نے ہمیں تربیت میں کوئی کمی کر دی، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، انہوں نے میرے حق ادا کرنے میں کوئی کمی کی، یا اللہ تو ان کو معاف کر، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی دوستوں کو بھی بتاؤ
دوسروں کو بھی اس چیز کو بتاؤ کہ یہ بہت اہم ہے زندگی میں، یہ کام بہت اہم ہے. معاشرے کے اندر جتنی لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، اچھی بات کی طرف بلاؤ، اتنی ہی اچھائی پھیلے گی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی الامی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.